بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں آیت الکرسی کا یہ خاص وظیفہ کر لو، اتنی دولت ملے گی۔ آیت الکرسی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پر یقین ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے اور آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں شامل ہے۔ جو شخص اس کا وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی مشکلات ہوگی اس کو دور فرما دے گا۔ وظیفے تو ہم بہت سے کرتے ہیں، لیکن جب یہ وظیفہ بتایا ہے اس سے لوگوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ جمعرات کو کر لیں، جمعے کو کر لیں، ہفتے کو کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔ ماہ رمضان میں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے، اتنی دولت عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اس سے سمیٹی نہیں جاتی۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اس کا وظیفہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھ سے ہی مانگو، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا ہی عبادت ہے، اس لیے لوگوں مایوس نہ ہوا کرو۔ ہمارا اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اور ہر گناہ پر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کو آپ نے مغرب سے پہلے کر لینا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس میں اتنا اثر ہے، اتنا پاورفل عمل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، گھر میں ایسا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ گویا آیت الکرسی کا وظیفہ بہت ہی زبردست ہے، ایسا پاورفل وظیفہ کوئی نہ ہوگا۔ تو جو بھی کام میں رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، تو آیت الکرسی کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر سب سے زیادہ اس کی پاور دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ مغرب کی نماز شروع ہو اس سے پہلے آپ کا عمل ہے یہ جو وظیفہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھ لیں، نیت کر لیں کہ کن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں۔ قرضے کی بندش ہے تو دعا میں کہہ لیں کہ اے اللہ، میں قرضے کے لیے اس وظیفے کو کر رہا ہوں۔ کوئی رشتے میں رکاوٹ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، نیا گھر لینا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، روزگار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مسئلے کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک میں بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ ایک بار جو کرتا ہے پھر جو اس کا اثر ہے وہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ سورہ یاسین کے بے حد فضائل ہیں جو مختلف احادیث میں جمع کیے گئے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ عطا بن ابیوبہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔ اس کا سارا دن جو بھی وہ گزارے گا وہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ میرے ذمے میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس دن کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ احادیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل ورد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام توریت میں من اما ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرے گی۔ تورات میں اس سورت کا نام رفع اور حافظ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور پا لیتا ہے، اور جو کسی شخص کے گم ہو جانے پر پڑھے انشاءاللہ وہ شخص ملے گا، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا گم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کھانے میں مہمان زیادہ آ گئے ہیں، کھانا کم پڑ رہا ہے تو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر اس کھانے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ کھانا تمام مہمانوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نظام ہو تو اس وقت اس پر نظام آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ علم شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو پسند آیا کرے تو شیئر اور لائک کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔